وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ، بڑے لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں، نسی من کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ یہی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کو دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی، دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی، تو انہوں اللہ نے بندہ جنی مرضی سمجھ آ جائے۔ اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی انسان کی ساری پلاننگز دھری رہتی ہیں، جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں، سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے، ڈن، اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورۃ الکہف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے۔ اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کے ساتھ، کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے۔ ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں، ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں، میرے جیسا تو وہمی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے، پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکل آتی ہے، کیوں نکل آتی ہے؟ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے، اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفرٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں، اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہمی ہوں نا، اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں۔ اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو رزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں نے کئی چیزیں اوور لک کی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں، وہ خود بخود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے نا، جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا، یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، آپ جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی باسم علی واسف صاحب کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے، پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے۔ اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھا ہے، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں کہ مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے۔ میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔
تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی، یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کی ہویا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہنا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کے دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واصف علی واصف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا، وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، وہ غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی بچا ہے. اور اللہ سے بچو، اللہ نے بچایا ہوتا ہے، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نادی. ٹھیک ہے جی، تو وہ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی، وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے کہتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لونی. ٹھیک ہے، کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں، یہ اللہ نے تو نہیں دھوکہ دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکہ دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے. حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کرتا ہے. ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں. ان کو کہیں آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی. سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں.
ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی. نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں. اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے، کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں. انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان. یہ سنگولر کے سیغے سے نا ایز اے ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نفع اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں، تو منسوخ کر لے مخلوق کی طرف. پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی. دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا.